السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی سائرہ سورہ لقمان تعارف پیش کیجئے۔ سائرہ کیا آپ تیار ہیں؟ جی نہیں جسٹ اسٹارٹ پلیز۔ سورۃ لقمان تعارف اور خلاصہ۔ سورۃ لقمان یہ مکی سورت ہے، اس کے 4 رکوع ہیں، مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے، اور اس سورت کا نام آیت نمبر 12 اور 13 میں آیا ہے، 13 میں، اور اس کی 34 آیات ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ اور آیت نمبر 13 میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا۔ لقمان کون تھے؟ یہ ان کے ہم دوسرے رکوع میں جو ہے نا پڑھیں گے۔ یہ تو غلط بات ہے سائرہ۔ اب آپ کو یہ یا تو یہ بات نہیں، لسن پلیز، تعارف پریزنٹیشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے، رٹے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ نقل میں عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ دیکھیں آپ نے وہ ایک جملہ جو میں نے آپ کو دوران کلاس دیا تھا آپ نے وہی پڑھ کے سنا دیا، حالانکہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے، بے ربط سی بات ہے، انتہائی عجیب بات ہے۔ مطلب آپ دیکھیں آپ نے کیا کر دیا، یا تو آپ کہتی ہیں کہ اس بات کو بھی نہ شروع کرتی، یا اگر آپ نے شروع کیا تو پھر آپ بتاتی۔ چلیں جاری کیجیے، خیال کیا کریں نا آپ، ایک یا تو کہتی نا کہ لفظ کا تعارف کیا ہے، یہ بات ہی نہ چھیڑتی، یا اگر آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو آپ بتاتی کہ کون ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کی کلاس، آپ نے میرے پوائنٹ کو سمجھیں، اس کو نا مائنڈ نہ کریں، اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو کہا جائے کہ آپ تعارف دیں، آپ وہاں جا کے یہ کہہ دیں کہ اس کا دوسرے رکوع میں ہوگا۔ بھئی دوسرے رکوع کی کلاس میں آپ کا کوئی ہوگا تو نہیں، آپ کوئی دوسرا رکوع پیش کریں گی یا دوسرا موقع آپ کو دیا جائے گا؟ آپ کو سٹیج پہ کھڑا کیا گیا، آپ کہیں کہ میں دوسرے رکوع میں دوں گی، ہے نا عجیب بات؟ آپ نے یہی بات تو میں کر رہی ہوں کہ نقل میں عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اب پڑھ کے نہیں سنا رہی ہیں، آپ کنسیپٹ پیش کر رہی ہیں۔ ہاں اب دوبارہ سے سٹارٹ کریں، اور یہ ایسے کرتے ہیں۔ میں نے خود، میرا اپنا بیٹا رات کو روزانہ جب میں اسے کہتی ہوں آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، تو وہ پہلے کہتا ہے آیت الکرسی، پھر شروع کرتا ہے اللہ لا الہ، اور روزانہ میں اسے یہ بات سمجھاتی ہوں کہ بیٹا آیت الکرسی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کہنا ضروری نہیں ہوتا، یہ اس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ تو ماشاءاللہ بڑی ہیں تو یہ اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ میں نے کلاس کیا بھی تھوڑا سا کوئی بات نہیں، آپ سمجھیں کہ آپ رٹا نہ سنائیں، پلیز مجھے اس صورت کا تعارف پیش کریں۔ آپ نے شروع میں یہ ایسے کیا، تعارف و خلاصہ، پھر آپ نے شروع کر دیا، جبکہ آپ سے پوچھا گیا آپ تعارف پیش کریں اور بسم اللہ آپ تعارف پیش کریں۔ دوبارہ سے سٹارٹ کروں؟ کہیں سے بھی کر لیں۔ سورۃ لقمان یہ مکی سورت ہے، اس کے 4 رکوع ہیں، یہ مختصر سی چھوٹی سی سورت ہے، اور اس کا نام آیت نمبر 12 اور 13 میں آیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور آیت نمبر 13 میں اس قال لقمان لابنہ۔ لقمان کون تھے؟ یہ نبی اور رسول نہیں، لقمان حکیم، یہ ان کی حکمت اہل عرب کی زبانوں پر تھی، جس طرح ابن
بیسے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کو نہیں کہتے. اسی طرح حکیم لقمان کی شہرت اور دعوت کے تذکرے بھی ان کی زبانوں پر ہی نہ تھی بلکہ زبانوں کے ساتھ ساتھ دلوں میں بھی تھے. اور دیکھیں اللہ عز و جل کا احسان عظیم کہ وہ نیکوکاروں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. کبھی دنیا کے کسی کونے میں کوئی اچھا کام کرتا ہے قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. کچھ لوگوں کے تو نام آ گئے لیکن جب قرآن مکمل ہو گیا اب اس کے بعد جو لوگ قرآن کام کرتے ہیں کچھ آیات ہیں جو ان کا مستحق بنتے ہیں. وہ آپ نے لفظ یوز کیا، آپ نے لفظ کیا یوز کیا؟ کچھ آیات ہیں جو ان کا مصداق میم پہ کیا ہے؟ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے؟ پیش مصداق زیر ہے. مصداق، مصداق، مصداق بنتے مصداق کہتے کسے ہیں؟ مصداق کسی چیز کا سچ. بالکل، یہ صدق سے ہے. مصداق یعنی کسی چیز کا کسی انسان پر فٹ آنا، سچ ثابت ہونا. ہاں جی، گڈ، ماشاء اللہ. وہ فضیلتوں کو پا لیتے ہیں. مثلاً جیسے قرآن کریم میں محسنین کی صفات آتی ہیں اسی طرح متقین کی صفات آتی ہیں. نیک لوگوں کا جو ذکر آتا ہے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے، وہ اسی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. اس میں ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہے. لقمان حکیم سے یعنی جو نیکی کا کام کرے گا تو اللہ اس کی قدردانی ضرور کرے گا. اللہ اچھائی کو ضائع نہیں کرتا. سورۃ لقمان کا آغاز کس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن کریم پر حکمت کتاب ہے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت اور اس کی حکمت پر دلیل یعنی یقین ہو. کیونکہ اگر آپ کہیں کوئی ایسا اگر آپ کوئی ایسا کہیں ایسا لگے کہ یہ برڈن یعنی بوجھ ہے، یہ پابندی ہے، یہ مشکل ہے، تو پھر وہ جو فرینکلی ایمان اور عمل کا تقاضا ہے وہ نہیں نبھا سکیں گے. قرآن کی حقانیت پر یقین ہوگا تو ہی سارے معاملے آسان ہوں گے. پہلی بات یہی ہے، اس سے پہلے مختلف صورتوں کے شروع میں آپ نے یہی پڑھا جیسے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم. قرآن مجید پر حکمت کتاب ہے. صرف اس کی حقانیت ہی نہیں اچھا، یہاں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی سائرہ. ہونا چاہیے. دیکھیں سائرہ، آپ تعارف پیش کر رہی ہیں. ابھی آپ نے ایک جملہ کہا کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا. جب آپ تعارف پیش کر رہی ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نئے لوگوں سے مخاطب ہیں. آپ نہ تو پچھلی صورتیں پڑھا چکی ہیں جو آپ کہہ رہی ہوں کہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا، یا تو آپ کہیں کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت باریکیاں ہیں جن کا آپ ضرور خیال رکھیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ٹیچر کا ہر جملہ یا ہر لفظ وہ آپ کے لیے بھی ویسا ہی ثابت ہو جیسے ٹیچر کے لیے ہوا. کیونکہ میں نے تو پڑھایا ہے نا، تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تو نہیں پڑھایا، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ رٹا لگا کے آئی ہیں یا لکھا ہوا پڑھ رہی ہیں. آپ کو ایسا نہیں شو کرنا چاہیے. حال دو کہ آپ دیکھ کے پڑھ رہی ہوں، وہ دیکھنا آپ کی ایک یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے آپ کا ایک ایک لفظ دیکھ کے پڑھنا بغیر سوچے وہ ٹھیک نہیں ہوتا. دیکھنے میں حرج نہیں ہے، الاؤ ہے آپ کو، لیکن سوچ سمجھ کے دیکھیں پڑھیں. جی کنٹینیو کریں اور پلیز فوکس کریں کہ آپ ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے آپ تعارف پہ ہی رہیں. یعنی آپ جیسے مختصر تعارف خلاصہ آپ 5 منٹ میں اس کے اہم پوائنٹس بیان کر دیتی. کافی ٹائم ہو گیا اور آپ ابھی تک سٹارٹ میں ہی کھڑی ہیں. حکمت یعنی ایک وسڈم یہ بھی، اور حکمت بامعنی محکم مضبوط یعنی کیا ایک لفظ آپ نے اسٹرانگ کیا؟ پاورفل. ایک لفظ بھی آپ نے پڑھا، کیا پڑھا؟ وزڈم. نہیں انگلش کا لفظ نہیں، اردو کا ہی، عربی کا ہی. حکمت بمانا حکمت تو آپ نے کہا وزڈم، اور دوسرا بامعنی محکم. کوئی اس کو صحیح کرے گی؟ یہ لفظ کیا ہے؟ محکم محکم ہے، محکم. مضبوط اسٹرانگ پاورفل. جی محکم ہے لفظ، تصحیح ضروری ہے. جی محکم اور کبھی نہ بدلنے والا، کہ جس میں کوئی چینجنگ نہ آئی ہو بلکہ اس کا حکم
فار ایور ہے، وہ ہمیشہ ناسخ ہے، منسوخ نہیں ہے۔ ہمیشہ بدلنے کیا والا ہے؟ پھر آپ نے ایک لفظ بولا ہمیشہ کیا ہے؟ ناسخ یعنی کہ سخ نہیں، سیخ، منسوخ نہیں ہے۔ ناسخ۔ ناسخ ناسخ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ منسوخ نہیں ہے وہ۔ وہ تو ٹھیک ہے، ناسخ کسے کہتے ہیں؟ منسوخ تو کہتے ہیں نا، جو مٹا دیا گیا ہو، تو یعنی یہ منسوخ نہیں ہے، اس کا حکم کہ یہ پیغام ناسخ مٹانے والا، سے غلط نہیں ہے۔ جی ناسخ مٹانے والا، یہ پکا ہے اللہ کی طرف سے جو محکم رائٹ۔ ناسخ ہے یعنی پچھلوں کو مٹانے والا، منسوخ نہیں یعنی اس کا حکم کینسل نہیں کیا جائے گا، مٹایا نہیں جا سکے گا۔ ناسخ مٹانے والا، انہوں نے صحیح بتایا۔ تو یہاں ذکر کیا تلک آیات الکتاب حکیم، اور یہ نیک لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ بھی ہے، کیونکہ چشمہ ویسے تو جاری ہوتا ہے لیکن باقی لوگ اس سے فیض یاب نہیں حاصل کر سکتے، فیض حاصل نہیں کر سکتے، جبکہ نیکوکار فیض یاب ہوتے ہیں۔ پھر ان کی صفات اس صورت میں بتائی گئی ہیں کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں۔ تم نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ اچھے کام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب انہیں ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ ملے گا، اور کمی کی صورت میں حساب بھی سخت ہو سکتا ہے۔ اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ناصح لقمان ہے۔ کیا ہے؟ لقمان علیہ لفظ پڑھیں، السلام کی وصیتوں لفظ پر پڑھیں پلیز۔ ناصح لقمان، اچھا کوئی اس کو تصحیح کر دیں پلیز۔ نصائح لقمان، کس کی جمع ہے؟ نصائح، نصائح لقمان، سائرہ نصائح کس کی نصیحت، نصیحت، لفظ صحیح پڑھیں پھر سائرہ، لفظ ٹھیک کریں، پروننسیشن۔ وہ نصائح اچھا پھر سے نصائح، جی نصائح لقمان ہے۔ پھر ٹھیک کریں سائرہ، نصائح نصائح۔ لقمان ہاں اس کو اگر آپ نصائح، دیکھیں بالکل کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کے یہاں پر لیے سارے لفظ میں کیا ہے بالکل کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ ایز اٹ از نا، بالکل دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ وہی ورڈ جو دوسرے کے لیے بولنا آسان ہے آپ وہ کریں۔ بعض اوقات کچھ میری اپنی زبان پر بھی کچھ لفظوں کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے، وہ بوجھ ہوتا ہے، میں سکل کے ساتھ بیان کرتی ہوں تو میں ان کو چھوڑ دیتی ہوں، بجائے اس کے کہ میری سامعین جو ہیں وہ مشکل میں پڑھیں یا سمجھ نہ سکیں، ایسے لفظوں کو ہی چھوڑ دیں۔ آپ سیدھا کہیں لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں۔ ٹھیک ہے میم۔ لقمان علیہ السلام کی وصیتوں پر مشتمل ہے، اور پھر شروع جب حکیم نے کہہ دیا تو پھر آگے ہے مثال ہے کہ ایسے شخص کی جو قبل از ولادت رسول ہے، قبل از اسلام ہے، ایک ایسا شخص اس کی ایک ایسا شخص اس کی ایک آپ کو نہ قرآن کریم میں جب مختلف قاعدے قوانین بتائے جاتے ہیں، نتائج نکالے جاتے ہیں، تو پھر ساتھ مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ ولا کا ضرب نا میم یہ جو ہے نا لکھنے میں تھوڑی آپ کو تعارف کہا ہے، آپ 5 منٹ کا تعارف پیش کریں۔ آپ تو سورہ لقمان کی تفسیر سنا رہی ہیں مجھے، باقی بھی تو سوالات ہوتے ہیں۔ آپ تعارف پیش کریں، آپ بند کریں جو کچھ آپ کے پاس ہے، جو کچھ آپ نے سورت کا تعارف آپ کے ذہن میں ہے پلیز آپ وہ پیش کریں۔ جی پرمیشن ہو تو میں تھوڑا سا جی زاہدہ پلیز۔ سنا دوں۔ جی زاہدہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سورہ لقمان اس کا جو ابتدائی چیزیں ہیں وہ ویسی ہیں، یعنی حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ کفار مکہ کے لیے چیلنج کے طور پہ کوئی ایسا کچھ نہیں بنا سکتے، قرآن ان الفاظ سے بنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کتاب حکمت والی ہے، اس میں حکمت بھری باتیں اور محکم ہے جن کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ہدایت اور رحمت ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے کہ کسی کو بتانا کہ یہ
مثال کے طور پہ پوچھے کہ یہ گھر کدھر ہے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ گھر وہاں ہے، اور ایک ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا اور اس کو اس کے گھر چھوڑنا، اس گھر میں چھوڑنا. تو یہ قرآن ایسی ہی رہنمائی اور رحمت ہے کہ ہمیں وہاں تک چھوڑتا ہے، جنت کے راستے پہ لے کے چلتا ہے اور پھر اسی تک چھوڑتا ہے. نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور نماز کے قائم کرنے میں تمام لوازمات نماز کے آئیں گے، اس کے اوقات، صفائی ستھرائی، مال کی جسمانی، اور اسی طرح زکوٰۃ. تجارت کریں گے، مال اکٹھا کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کے ذرائع حلال ہونے چاہیے. اگر مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی. تو یہ ساری باتیں کون کرتے ہیں؟ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تکبر نہیں کرنا، اور جو متکبر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہوتا ہے، اور اس کے لیے طنز اور عذاب کی خوشخبری ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی مثالیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد حکیم لقمان کا ذکر ہے، جو نہ نبی تھے نہ کسی کی امتی تھے، وہ بلکہ ایک دانا شخص تھے. تو وہ یعنی جیسے ہم کسی مشہور اہل علاقہ کی مثال دیتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں جیسا ہے، تو کفار مکہ بھی اس کی ایسے ہی مثالیں دیتے ہیں. تو وہ اپنے بیٹے کو نعمتوں کی شکر گزاری پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر کریں، اور انہوں نے یہ کائنات کو دیکھ کے اللہ کو پہچانا تھا. تو اللہ اپنے بیٹے کو وہ شکر گزاری کا کہہ رہے ہیں کہ شکر کرو، عملی طور پہ بھی اور لفظی طور پہ بھی. ہم شکر کرتے ہیں لیکن الحمدللہ کہہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ شکر ہو گیا، لیکن ہمارے عمل، ہمارے دل سے یہ شکر کا واضح ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں. اور اس کے بعد شرک کی بات ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. وہ شرک سے روک رہے ہیں اپنے بیٹے کو اور تمام اہل علاقہ کو، سب نے. اور پھر انسان کو وصیت کی جاتی ہے کہ اللہ کے بعد حقوق العباد آتے ہیں، تو اس میں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، خصوصی اپنی ماں کے ساتھ کہ اس نے اس کو کمزوری کی حالت میں اٹھائے. پھر بچے کی دودھ چھڑانے کی مدت، دودھ پلانے کی مدت کا ذکر ہے، جو کہ 2 سال ہے. عام لوگ اس کو کوئی کہتا ہے کہ 2.5 سال ہے، کوئی اس طرح کرتے ہیں. تو وہ پھر 30 سال کا 30 مہینے کا ذکر وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی بچے کی پریگنینسی سے لے کے آخر تک. اور بچہ 6 ماہ کا بھی زندہ رہ سکتا ہے، جیسے حضرت علی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے فیصلہ فرمایا تھا. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچی اور بچے میں کوئی تفریق نہیں ہے، 2 سال تک دودھ پلانا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے یعنی عاجزی اختیار کرنی ہے. اور انہی نصیحتوں میں وہ کہتے ہیں کہ اکڑ کر نہیں چلنا، اور نماز کو قائم کرنا، نیکی کا حکم کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے. یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے. اور اونچی آواز میں نہیں بولنا، یہ بات گدے کی ہے، یعنی چیخ چیخ کے بولنا اور بات اونچی اونچی روک ڈالنے کے لیے کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں کا اور زمین کا ذکر فرما رہے ہیں. اور جو کوئی بندہ اللہ کے دین کے سامنے، یعنی مسلمان کا معنی ہی من یسلم وجہہ، اپنے چہرے کو جھکا دیتا ہے، یعنی اللہ کے ہر کام کی وہ تابع داری کرتا ہے، سنت کے مطابق کرتا ہے، تو اس نے مضبوطی سے دین کو پکڑ لیا ہے. تو یہ اچھے انجام میں سے. تو پھر اگر کوئی بندہ اس سے انحراف کرتا ہے تو اللہ اس کو سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے. پھر پوچھا جاتا ہے کہ اللہ نے آسمان زمین سب کو بنانے والا کون ہے؟ تو کافروں کا جواب بھی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہے کہ ہم سارے سمندر اور اس سے بڑھ کے 7 اور ملا لیں، کلمے بنا لیں تمام درختوں کی، تو اللہ کی تعریف جو ہے وہ بیان میں نہیں آ سکتی. اللہ دن اور رات کو پیدا کرنے والا، سورج کو لاتا ہے، چاند کو لاتا ہے. ان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے مقررہ وقت سے آگے پیچھے ہو جائیں. تو یہ ساری مثالیں اللہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے
کہ بنانے والا ایک ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمندر میں کشتیوں کو چلانے کا ذکر فرما رہے ہیں، جبکہ کوئی جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اس کے بانی وہ بنے، تو پھر آگے سے یہ بڑھتے بڑھتے اللہ کے دیے ہوئے علم سے اب جہازوں کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر موجوں کا ذکر، یعنی موج جو آتی ہے تو وہ ایک آڑ بن جاتی ہے سائبان کی صورت میں۔ تو جو اندھیروں میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ روشنی کی ضرور رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یہ کام جو کرتا ہے نا، کہ مشرک ہی کر سکتا ہے، کہ وہ اللہ کو روشنی میں بھی نہیں پہچانتا اور اندھیرے میں بھی نہیں پہچانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی باپ نہ کوئی اولاد۔ تو اس میں نومولود بچے کا ذکر ہے۔ تو یعنی بلوغت کے بعد بندہ اپنے عملوں کا خود ذمہ دار ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ مشرکینوں کے بچے جو وہ شرک کرنے والے والد ہوئے، اس کا بچہ اس کے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اور بارش کا علم اور جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے، یہ ایڈوائس تو ہمیں بتا سکتی ہے کہ آج بارش ہوگی، کل ہوگی، لیکن یہ غیبی علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ایک ایڈوائس کا واسطہ ہے جس میں ایک موسمیات والے بتاتے ہیں، لیکن پرماننٹلی اللہ اس بارش کو روک بھی سکتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ایڈوائس کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی، لیکن اس کا مرنا، اس کا جینا، اس کا نیک ہونا، اس کا برا ہونا، اس کا صحت یاب ہونا، کتنی اس کی عمر ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور کوئی بندہ نہیں جان سکتا کہ اس نے کس زمین میں مرنا ہے، جس جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو موت لکھی ہوتی ہے، اللہ اس کو وہاں لے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ میں نے پہلی دفعہ ہی آپ کے سامنے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور میں سن بھی نہیں پائی اس ہفتے پوری طرح، کیونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ جزاکم تو اللہ، میں اللہ اتنا ہی عزت کہنا آپ کو چاہوں عافیت گی۔ دے، صحت دے، ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سمپل وے رکھا، انہوں نے اپنے الفاظ بیان کیے، انہوں نے قرآنی آیات کو سامنے رکھا، اور وہ تیزی سے گزرتی گئیں۔ یہی انداز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تعارف اس کو کہتے ہیں، خلاصہ اس کو کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ٹھیک ہے، اب جو باریک باریک سوال ہے، مثلاً میں سوال الگ کر سکتی ہوں کہ لقمان علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، یا نصائح لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بیان کریں، تو وہ پھر آپ ڈیپتھ میں بیان کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو شہناز سے سوال ہے کہ نصائح لقمان کیا ہے؟ شہناز فرام انڈیا۔ جی میم، نصائح لقمان یہ ہیں کہ قلبی، لسانی اور عملی شکر کرنا چاہیے، پھر شرک نہیں کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ جی آواز آ رہی ہے میم؟ جی آ رہی ہے، کلیئر ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر والدین شرک کا حکم دے تو نہیں ماننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہے، رائی کے دانے برابر بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے۔ اور نماز قائم کریں، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، اور صبر کریں، اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہوئے رخسار ٹیڑھے نہیں کرنا چاہیے، یعنی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو برتر سمجھ کر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے، تواضع اور نرمی اختیار کرنا چاہیے، چال میں میانہ روی اور آواز کو پست رکھنا چاہیے، یعنی آواز میں بھی میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ یہ جی بتائیے کہ جزاک ٹوٹل کتنی ہیں؟ 8 منٹ۔ آپ آیات کے الفاظ بتائیں گی کون کون سے؟ جی جی میم، جیسے آپ نے اردو میں بتایا ویسے دو لفظوں میں جی جی میم، یہ نصیحتیں جمع کر دیں۔ جی جی، انشکر للہ، لا تشرک باللہ، ووصینا الانسان اچھا، بوالدیہ۔ میں یہاں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ جو انشکر ہے نا، یہ لقمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، یہ ان کی نصیحت میں نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ وہ شکر کرے اللہ کا۔
یہ جو یعنی جی یہ میں بھی ایسی سمجھی ہوں، لیکن پھر یہ تعارف میں وہ سب تعارف میں میں پھر انہوں نے یہ کی مکس ہے نا، کر پھر دیا، ایڈ بالکل کر ایسے لیا، بالکل اس لیے آپ میں کی بھی بات نہیں ٹھیک ہے، رکھ میں نے بھی وہاں یہ جی چیز جی نوٹ کی، انہوں نے مکس کر دیا، لیکن تعارف میں ایک جنرل بات ہوتی ہے، لیکن یہ جب خاص سوال ہے تو آپ شرک سے شروع کریں گے. جی یہ جو ہے نا جی انشکر فلا والی آیت، یہ لقمان جی علیہ السلام کی نصیحت نہیں ہے، بلکہ لقمان کو نصیحت ہے اللہ کی. ٹھیک ہے نا، آیت 12 میں پھر ان کی نصیحت جی آیت 13 سے شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلی نصیحت لا تشرک باللہ. لا تشرک جی 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 لا تشرک باللہ ووصینا الانسان بوالدیہ فلا اچھا یہاں تطعهما اگین، وصاحبهما. ہاں اگین اس آیت کو، یہ جملہ معترضہ ہے، اسے بھی نصائح لقمان میں نہ رکھیں. یہ درمیان میں اللہ عز و جل نے سیاق و سباق کی خوبصورتی کے لیے ایک اہم بات ذکر کی. چونکہ شرک عموماً اقربا پروری میں، رعایت میں، عقیدت میں، محبت میں ہوتا ہے، تو اسی لیے کر دیا کہ اگر والدین بھی تمہیں ایسا حکم دیں تو فلا تطعهما، ورنہ حسن سلوک کرو، یہ ہماری وصیت ہے. ووصینا، اس سے پتہ چلا کہ یہ نصیحت لقمان نہیں ہے، بلکہ لقمان کو وصیت ہے، اور پھر انسانوں کو وصیت ہے، صرف لقمان کی بات ہی نہیں ہے. جیسے انشکر کے حوالے سے نا لقمان، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، وہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ، یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسان. تو آپ اسے بھی لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں نہ رکھیں. تو پہلی نصیحت ہو گئی لا تشرک باللہ، اور دوسری نصیحت آیت 16 سے. فلا تطعهما، یہ نہیں بول رہے ہیں میم ان دونوں کی مطلب یہ شرک سے سب کام یہ دو آیات جو ہیں، آیت 14 آیت 15، یہ اللہ عز و جل کا جنرل پیغام ہے، عمومی میسیج ہے. دوسری جیسے پہلی ہے نا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، درمیان میں موقع کی مناسبت سے پیغام کی وضاحت کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے دو آیات ہیں. اس کے بعد پھر ان کی دوسری نصیحت یا بنی انہا ان تک مثقال حبہ. جی یہ دو ہو گئیں. جی ہاں جی. پھر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر جی ولا تصعر خدك للناس جی ولا تمشي آپ في کاؤنٹ کرتی الارض جائیں پلیز. مرحا. پہلی ہو گئی یا بنی لا تشرک باللہ، دوسری ہو گئی انہا ان تک مثقال حبہ، یعنی اللہ کو ذرے کا بھی علم ہے، تو یہ بڑی نصیحت ہے کہ انسان کوئی گناہ نہ کرے. تیسری نصیحت اقیم الصلاۃ، چوتھی نصیحت وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. جی یہ ایک ہی ہے، چوتھی ایک ہی ہے وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر، یہ ایک ہی ہے. اور پھر پانچویں نصیحت تصویر وصبر، ہاں وصبر علی ما اصابک، صبر کرنا جو بھی پہنچے، یہ پانچویں ہو گئی. چھٹی ولا تصعر خدك للناس، غرور تکبر نہ کرنا، لوگوں سے اکڑنا نہیں، اکڑ کے پیش نہیں آنا، منہ نہیں پھلانا، سب اس میں آ گئی. ولا تصعر، ولا تم اور چال میں اعتدال، ولا تمشی فی الارض مرحا. جی اور بلکہ آٹھویں یہ بھی نصیحت مشرق. مقصد فی مشرق، اس کو آپ جمع بھی کر سکتی ہیں ولا تمشی. ایک نا چال کے حوالے سے نا دو چیزیں انہوں نے کی ہیں، تو آپ اس کو دو علیحدہ بھی کر سکتی ہیں جیسے کہ علیحدہ آیات میں، اور آپ اس کو ایک بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ ایک میں انہوں نے غلط چال سے منع کیا اور دوسری میں انہوں نے اچھی چال کا بیان کیا. تو وہ دونوں جب سمرائز کر دیں زیادہ بہتر ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا اور وقصد فی مشرق، بیسیکلی یہ ایک ہی ہے. اور وغضض من صوتك، وغضض من صوتک، چال کے بعد آواز، وغضض من صوتک. پھر اس کا بتایا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو اس لحاظ سے ٹوٹل کتنی ہو گئی ہیں؟ جی 8. یہ ہے نصائح لقمان. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بیوٹیفل. اچھا سوال ہے کہ یہ جو شعر ہے نا، بلکہ نعت ہے، اس نعت کی ذرا مجھے حقیقت بتا دیں جو زبان زد عام ہے. تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا تو دنیا تھی خالی، تو نے جہاں کی محفل سجائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت میں یہ نعت رسول مقبول پیش کی جاتی ہے. تو what you say in the light of سورہ لقمان
اور اسی طرح قرآن کریم کی دیگر آیات کہ از اٹ ٹرو، کیا یہ سچ ہے کہ واقعی یہ ساری کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے یا آپ کی خاطر سجائی گئی؟ سورہ لقمان میں آپ نے کیا پڑھا؟ سمیہ۔ جب ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں پڑھا الم تروا ان اللہ سخر لکم، کہ لاکم تم سب کے لیے جو ہے زمین و آسمان اور یہ تمام دنیا تم سب کے لیے بنائی ہے، تو سخر لکم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ کسی ایک شخص کے لیے یا کسی ایک نبی کے لیے یہ تمام چیزیں ہم مینشن کر دیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، تو یہ ان کی محبت میں غلط کرنا ہے۔ اور اس کی ایک دلیل ہمیں سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 سے بھی ملتی ہے، جس کا مطلب ہے، جس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، پھر ویسی ہی زمینیں پیدا کی، اس میں اللہ کے حکم اترتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ زمین اور آسمان، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے بنائے ہیں۔ بالکل ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور وہ سارے حکم امر پورے کرتا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، کیوں؟ یہ سب کس کے لیے؟ لتعلموا، وہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، جمع مخاطب ہے، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، معرفت حاصل کر لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط، تو یہ سب رب کی معرفت اور اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ تسخیر کائنات انسانوں کی خاطر ہے، اللہ نے انسان کے لیے سب مسخر کیا، اور انسان کو اپنی عبادت کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ایسے غلبیہ شرکیہ اشعار کا رد قرآنی آیات سے ہوتا ہے۔ سورہ لقمان اور جہاں جہاں یہ لفظ آیا، یہ لفظ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر آیا، سخر لکم، سخر لکم، یہ یوں نہیں ہے سخر لکا یا رسول یا نبی، اے نبی آپ کے لیے کائنات سجائی، جیسے شعراء بعضاء کہتے ہیں واعظین، تو یہ بالکل وہی غلف ہے، شرک ہے، کہ مطلب تیری تو اگر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہہ دینا، معاذ اللہ، اللہ کی ذات کے حوالے سے بھی مشکوک انداز، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں بالکل ٹھیک آپ نے جواب دیا۔ تقلید کا قرآنی حکم بتا دیں سورہ لقمان کی روشنی میں۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ اس کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت؟ اب یعنی تقلید کا بھی آیت نمبر 21 میں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف کوئی بات کرے، یا کوئی اپنی فقہ اور کوئی اپنی ذاتی لاجک یا کوئی اپنا ذاتی بات یا کوئی اپنی ذاتی رائے پیش کرے جو ما انزل اللہ میں شامل نہیں ہو، تو وہ بھی اپنے آباء و اجداد کی تقلید ہی ہوگی۔ اور جو بات ما انزل اللہ کے مطابق ہو اور وہ اس کی پیروی کرے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم حنفی ہیں، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے یا ما انزل اللہ سے ہٹ کے کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی وہ حنفیت بھی کام نہیں آئے گی۔ اور اگر وہ اپنی فقہ میں آنے والے مسائل جو سامنے نظر آتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مقابل اگر ٹکراتے ہیں، ان کو چھوڑتے جاتے ہیں، تو پھر ان کا حنفی ہونا بھی درست ہے۔ اور یہی تمام اماموں کا مسلک ہے، کیونکہ انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے مقابلے میں آ جائے تو اسے چھوڑ دیں اور حدیث کو قبول کر لیں۔ ویل ڈن، زبردست، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ، زادک اللہ فی علم نافع وعلی عمل صالح، زبردست۔ انہوں نے مکمل بات کی ہے کہ تقلید کب جائز ہے اور کب نہیں، اور اس میں اماموں کی کوئی ایسی ہدایت نہیں کہ لازمی ہماری پیروی کرنا، بلکہ انبیاء اور اسی طرح ائمہ ان کا یہی تھا کہ ما انزل اللہ کی پیروی کرو، وہ خود اسی کے پیروکار تھے اور وہ سرخرو ہوئے، اور ہم بھی اسی سے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔
اگلا سوال ہے، کوئی اور بتائے مفاتیح الغیب سے کیا مراد ہے؟ مفاتیح الغیب کسے کہتے ہیں؟ کون کون سی چیزیں مفاتیح الغیب میں ہیں؟ سب سے پہلے تعریف، مفاتیح الغیب کہتے کسے ہیں، اور پھر یہ وہ کون کون سی ہیں یہ بتائیں گی کنیز۔ باجی یہ مفاتیح الغیب غیر کی خبریں صرف اللہ ہے کی ذات جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اچھا، کو سب سے معلوم پہلے نہیں آپ ہوتا۔ بتائیں مفاتیح الغیب کہتے کسے ہیں؟ مفاتیح کا کیا مطلب ہے، الغیب کا کیا مطلب ہے؟ دونوں کا اکٹھا بتا دیں یا الگ الگ بتا دیں؟ بشرا، اچھا، اور بھی ماشاءاللہ جو ہے میں ان کے نام مینشن کرتی ہوں، کوئی مجھے ان کا ترجمہ بتا دے سب سے پہلے مفاتیح الغیب کا۔ یہ جو پہلے بتا چکی ہے نا، یہ نہیں، سمیہ نہیں، شہناز نہیں، حمیرہ بتا سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم غیب کی السلام۔ چابیاں، جی ام طاہا نے غیب کی بتایا چابیاں۔ غیب کی چابیاں، زبردست۔ مفاتیح مفتاح کی جمع ہے چابیاں، اور الغیب غیب کی یعنی پوشیدہ چیزیں جو بالکل ساری مخلوق سے غائب ہیں، انہیں کہتے ہیں مفاتیح الغیب۔ غیب کی چابیاں یعنی چابیوں سے مراد وہ چیزیں جو غیب کا تالا ہے، ان کی چابی ہیں۔ اس کا یہ چابیاں کس کے پاس ہیں؟ عندہ مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس ہیں غیب کی چابیاں۔ اور وہ غیب ہیں کون کون سی چیزیں؟ اس کے بعد میں بتاؤں، جی آپ بتائیں کنیز۔ یہ ہے باجی 5 چیزوں کے بارے میں صرف اللہ کی ذات جانتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے رحم میں کیا ہے، اور کوئی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونا والا ہے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن ہم ٹھیک ہے، اور 5ویں یہ کہ موت کہاں ہوگی اور کس وقت ہوگی، اس کے بارے میں بھی ہم کوئی نہیں جانتے۔ رائٹ یہ آنسر، 5 چیز۔ رائٹ آنسر، زبردست جواب مکمل ہے۔ اسی میں سے ایک اور سوال ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے، بہت ساری شاعری ہے اس حوالے سے، یہ بھی بات لوگوں میں بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی، یا اسی طرح ولی اللہ کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں جی اولیاء اللہ تو سب جانتے ہیں، ان کی آنکھوں سے تو کچھ مخفی نہیں ہوتا، وہ تو انسان کے ماتھے پہ دیکھ کے اس کی قسمت بتا سکتے ہیں، ہاتھوں کی لکیروں کو اور چہروں کے اثرات کو پڑھ لیتے ہیں، ان کے اللہ ان کی نظروں کے سامنے سب کر دیتا ہے، دکھا دیتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ جبکہ یہاں تو نفی ہے، وما تدری نفس، خواہ وہ نبی ہو ولی ہو، جبکہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سب جانتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں۔ تو اس آیت کی ان الفاظ سے آپ مجھے بتائیں کہ وہ بات جو لوگوں میں مشہور و معروف و مقبول ہے وہ ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا آپ کی محبت میں، احترام میں، عقیدت میں کہ آپ تو سب جانتے تھے، اللہ کے نبی ہیں، بھلا ان سے کیسے کوئی چیز مخفی ہو سکتی ہے، یا ولی اللہ سے کیسے کوئی چیز مخفی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اس کو سمجھا دیجئے سب کو کہ یہ آخر کیوں ایسے سوچ لیا گیا ہے۔ کنیز آپ بتائیں گی؟ جی اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف وحی کے ذریعے ہی ہوتی تھی، جو بات علم الغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے فرشتے آتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ کل وہ جو ہوتا تھا، یہاں سے جو غلطی ہے اصلاح کر دیتے تھے، وحی کے ذریعے پتہ چلتا، ویسے نہیں پتہ چلتا۔ ٹھیک ہے، بالکل زبردست بات، وہ بہت خوبصورت بات کہ بھئی وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا۔ تو پھر جس کو وحی کے ذریعے بتایا جائے، یا ایون اولیاء پہ تو وحی نہیں آتی نا، تو جس کو ایون الہام ہو، وہ الہام ہوتا ہے، یعنی دل میں کوئی چیز آ جانا، خیال آ جانا، وہ ایک انسان کی فہم ہوتی ہے، آپ اس کو رشد فہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہم الہمنا رشدنا، اللہ رشد الہام کر دیتا ہے، نیکوکاروں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو غیب معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ صرف یہی ہے کہ اللہ عز و جل جیسے کوئی کسی نیک شخص کے دل میں کوئی بات ڈال دے، وہ بھی الہام بھی، القاء بھی، وہی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اس سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ غیب جانتا ہے، یا کوئی کسی کی محبت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ سب جانتا ہے، کیونکہ یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے۔ قرآن میں آیا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا۔ انبیاء کا علم بھی حتمی قطعی نہیں ہے،
ہاں وہ حتمی اور قطعی ہے جو ما انزل اللہ ہے، تو وہ انبیاء کا علم نہیں، وہ اللہ کا علم ہے۔ غیب کہتے ہیں جو بغیر بتائے، یہ آپ غیب کی تعریف ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کا علم کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر کسی کے بتائے خود سے سب کچھ معلوم ہو، تو یہ تو انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہے۔ تو اس بنا پر معلوم ہو گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور خاص طور پر جن 5 چیزوں کا ذکر آیا کہ اس کا علم تو اللہ نے کسی کو دیا بھی نہیں ہے۔ باقی مختلف علوم جو اللہ عز و جل نے جیسے مختلف چیزوں کا علم وحی کے ذریعے انبیاء کو بتایا، ان 5 چیزوں کا علم تو انبیاء اولیاء کو بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ چلیں الحمدللہ۔ یہ تھوڑا سا میں کلاس کے شروع میں کچھ کریکشن کے حوالے سے میں نے کہا، لیکن میں ساتھ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی سائرہ کو کہ ان کی جو ڈٹرمنیشن ہے نا، کہ اکثر و بیشتر چونکہ بچوں کی ذمہ داری یا کچھ مسائل پرسنل لائف میں چل رہے ہوتے ہیں جس کو ہم سب تو نہیں جانتے، بہرحال پھر بھی اسٹرگل جاری رکھنا، یہ اللہ سے دوہرے اجر کا مستحق ہونا ہے۔ ایک وہ ہیں جو قرآن کے کسی علم میں مہارت رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو ماہر قرآن ہے وہ نیکوکار قرآن لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور والذی یتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، اب دوسرا وہ جو بیچارہ ماہر سے محنت زیادہ کرتا ہے، ایک ایک لفظ لکھنا یہ کوئی بھلا آسان ہوتا ہے؟ بے شک اس میں غلطی ہو جاتی ہے، نہیں لکھنا چاہیے، لیکن لکھنا ایک ایک لفظ۔ تو اسی طرح والذی یتتعتع فیہ وہو علیہ شاق، جو ڈبل محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لیکن پھر بھی اٹک اٹک کے اڑ اڑ کے کر پاتا ہے، تو فرمایا فلاح اجران، اس کا تو وہ پہلا جو اجر بتایا نا اس کا ڈبل کر دو، اجران دوہرا اجر ہے۔ تو جسٹ کنٹینیو، اس پر پریشان نہ ہوا کریں۔ ٹیچر نے سب کے سامنے میرے لیے یہ کہا، یقین کیجئے یہی چیز آپ کو بولڈ بنائے گی، یہی چیز کانفیڈنس لائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہر کوئی ایسے ہی سیکھتا ہے، جو مہارت پا گیا اس کے لیے تو اجر ہے، جو نہیں پا سکا اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سب خواہ وہ ہمیں اپریسیشن ہو یا ریجیکشن ہو، یہ سب ہم اللہ کی خاطر سہتے ہیں۔ نہ تعریف سے کوئی ہمارے اندر قدک للناس ہونا چاہیے، اور نہ ہی کسی غلطی پر ہمارا منہ پھیر لینا، یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں نیکسٹ سورہ السجدہ، جو آگے صورت ہے السجدہ، اس کے حوالے سے انشاءاللہ، یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ صورتیں جنہیں آپ بکثرت پڑھا کرتے تھے ان میں سے ہے۔ مزید ہم اس تعارف اور تفسیر کل کی کلاس سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔